تو ہمارے یہ گنے چنے 100 150 200 درود کے رسول اللہ ہرگز محتاج نہیں ہیں۔ اور دوسرا اس آیت میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ درود پاک وہ عمل ہے جس کی دعوت دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے ترغیباً ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں اور یہ کام فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تمام تر عبادتوں میں اور تمام تر طاعات میں اور فرائض و واجبات میں درود پاک وہ واحد عبادت ہے، واحد عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے لیے ہم کو حکم دیا گیا، لیکن اس عمل میں اللہ خود بھی شریک ہیں، فرشتے بھی شریک ہیں، کسی اور عمل کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہے۔ اور درود پاک میں ایک خاص نرالی بات یہ بھی موجود ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں تو ہم اپنی کم مائیگی کا اور اپنے عاجزی کا اور انکساری کا پہلے ایک اعتراف کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی یوں نہیں کہتے کہ میں نبی پاک پر درود بھیج رہا ہوں۔ اہل ایمان کو جو درود پاک سکھایا گیا ہے اس تعلیم میں یہ بات بطور مقدمہ شامل ہے کہ نہ میں نہ میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں حضور کی مقدس ہستی پر کوئی ہدیہ بھیجوں۔ سو اے اللہ کی ذات، میں تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری طرف سے تو اپنی شایان شان درود پاک کو خوبصورت مجلہ اور منور کر کے بھیج دے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود پاک بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اللہ تو پہلے ہی بھیج رہے ہیں، اور پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو حکم کرنے والے؟ در حقیقت یہ التجا اور گزارش ہے کہ ہم بھیجنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری زبانیں اتنی پاکیزہ نہیں ہیں، ہمارے الفاظ میں اتنے آداب و احترام نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ اگر اپنا عمل بھیجیں بھی صحیح تو وہ اس قابل نہیں جو رسول اللہ کی شایان شان ہدیہ کی شکل اختیار کرے۔ سو اے اللہ آپ ہماری جانب سے درود پاک کا ہدیہ حضور کی خدمت پہ بھیجیے۔ یہ بھی اس عبادت کی ایک اپنی شان ہے جو دیگر عبادات میں موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک کثرت سے بھیجا کرو کیونکہ قبر میں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ جن صاحب کی زبان رسول خدا کے درود سے تر رہا کرے گی، اللہ اس کے لیے یہ بات آسان بنا دیں گے کہ قیامت کے روز من نبیُّک کا وہ جواب دے سکے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ تو ایک سوال کا گویا طریقہ کار ارشاد فرمایا گیا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ قبر میں تم سے ایک اہم سوال میرے بارے میں بھی ہوگا۔ اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جو بھی کثرت سے درود بھیجے گا وہ میدان حشر اور اس کے بعد کے مقامات میں ہر موقع پر میرے قریب ہوگا۔ یہ لفظ بڑے خاص ہیں، ایک موقع پر نہیں، مر جانے کے بعد ہر موقع پر میرے قریب وہ ہوگا جو بہت زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا۔ مزید فضیلت کو یوں بھی سمجھایا ہے ارشاد پاک میں کہ مجھ پر تم درود و سلام بھیجا کرو، جتنا تم مجھ پر بھیجو گے ان میں سے ہر ایک کے بدلے 10 گنا اللہ تم پر بھیجیں گے۔ تو تم اپنے لیے اللہ کی رحمت کو زیادہ چاہتے ہو تو مجھ پر زیادہ بھیجو، اگر کم چاہتے ہو تو مجھ پر کم بھیجو۔ گویا یوں سمجھایا گیا کہ میں درود کا محتاج نہیں ہوں۔ ہم اگر درود بھیجتے ہیں اس کا فائدہ یقیناً رسول خدا کی ذات کو ہدیہ کی صورت میں پہنچتا ہے، اور وہ پہنچتا ہی ہے، لیکن اصل میں ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کی طرف یہ اشارہ فرمایا گیا کہ اپنے اوپر خدا کی رحمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو مجھ پر زیادہ درود بھیجو، اور اگر کم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر کم درود بھیجو۔ اور اس سے بھی صاف الفاظ میں یہ روایت بھی ارشاد فرمائی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور رحمت سے تو ایک بار کی دوری بھی دائماً محرومی ہے۔ اگر روزانہ رحمتیں ملتی رہیں اور ایک دفعہ کے درود پر 10 بار رحمتیں ملیں تو کیا امت کے لوگوں کے لیے بات مشکل ہوگی کہ وہ دن میں ہزاروں بار رحمت الہی کو اپنی جانب متوجہ کریں؟ جب ہر جگہ
کہتے ہیں اللہ مجھ پر رحم فرما، ہر مصیبت میں کہتے ہیں اللہ مجھ پر رحم فرما، تو کیوں ایسا نہیں کر لیتے کہ ہر دشواری میں درود پاک کو پڑھ لیا جائے، اللہ سے دعا بھی مانگ لی جائے، دعا تو قبول کر لی جائے گی اور درود پاک کے بدلے میں رحمت بھی مل جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام تر دعاؤں میں یہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں ذمہ داری سے کہا جا سکتا ہے کہ ہر صورت قبول ہوگی۔ اللہم صلی، اے اللہ آپ درود بھیجیے، یہ ہماری التجا اور دعا ہے اللہ سے۔ تمام دعاؤں میں یہ واحد دعا ہے جو ہر صورت قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے صاف فرمایا تم کرو تاکہ میں بھیجوں، تو یہ واحد دعا ہے جو ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا جب اپنے لیے دعا مانگا کریں تو اول و آخر درود پاک پڑھیں، بیچ میں بھی جس قدر ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ ایک آدمی ایک گھڑی میں دعائیں مانگے تو اللہ نمبر 1 کو قبول کریں، پھر نمبر 2 کو چھوڑیں، پھر نمبر 3 کو قبول کریں، پھر نمبر 4 کو چھوڑیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے، چاہے تو کریں لیکن اللہ تو رحیم ذات ہے، جگہ جگہ درود پڑھتے پڑھتے دعا مانگنا یہ اپنی ہی دعاؤں میں قبولیت کے مواقع کو بڑھا دیتا ہے، اسی لیے درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کے حضور دعا مانگتا ہوں تو اس میں آپ کے لیے کیا کروں، درود پاک پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جی پڑھا کرو۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں دعا کا چوتھائی حصہ درود پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اور بڑھاؤ۔ عرض کرنے لگا آدھی دعا درود پڑھ لیا کروں اور آدھی خود کے لیے مانگ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اور بڑھاؤ۔ عرض کرنے لگا اچھا 3 حصے درود پاک پڑھ لیا کروں، 1/4 حصہ خود کے لیے مانگ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اور بڑھاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو درود پاک پڑھ رہا ہوگا وہ کیسے محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو ایک درود پاک کے لیے آ رہی ہے، تو اگر انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا میں درود پاک پڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ اپنی جگہ خود کتنی افضل دعا ہو۔ اس حدیث پاک میں ہرگز یہ اشارہ موجود نہیں ہے کہ اب انسان دعا مانگنا چھوڑ دے یا مانگنے کی حوصلہ شکنی کی گئی، ایسا نہیں ہے۔ بے شمار احادیث میں مانگنے کی ترغیب، فضیلت اور اس پر اجر بھی بتایا گیا، مگر ایک ڈھنگ اپنی نوعیت کا یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود پاک پڑھنے والا اجمعین بھی اسی انداز میں درود پڑھتے پڑھتے کر دے تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اس نے کیا پایا، اس نے سبھی پایا ہے۔ ایک ایک درود پر تو اس کو 10 رحمتیں مل رہی ہیں۔ یہ 1000 دفعہ جو ہم کہتے ہیں اللہ مجھ کو مصیبت سے نکال، تو یہ رحمت ہی کا مطالبہ ہوتا ہے، رحمت کر تاکہ میں پریشانی سے نکلوں۔ اگر ایک درود کے بدلے میں خاموشی سے 10 رحمتوں کا وعدہ ہے تو مانگ کر جو رحمت طلب کی جا رہی ہے اس وعدہ کے مطابق اس رحمت سے کیسے مایوسی ہو سکتی؟ بدبختی ہوگی کسی امتی کے لیے کہ درود پاک نہ بھیجے۔ یہ تو درود پاک کے بدلے میں ہم کو اتنا کچھ مل رہا ہے، اگر نہ بھی ملا ہوتا تو کیا یہ بات کافی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن تھے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اعمال کے لیے، توحید و رسالت کی عقیدہ کے لیے آج تک جس خون، جس پسینہ کی قربانی کی بدولت ہم تک یہ سب پہنچ رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور کاوشیں تھیں۔ اگر صدیوں تک ہماری نسلوں پر ان کے یہ احسانات ہیں تو کیا اتنی بات نہیں ٹھیک ہوگی یا اتنی بات کی بھی اجازت نہ ہوگی کہ ہم ان کے اوپر خاموشی سے درود بھیجا کریں؟ ان کا شکریہ اور تو ادا نہ کر سکتے ہوں گے، اگر ہمیں کچھ نہ بھی ملتا تو حق بنتا تھا درود بھیجتے۔ اب تو اتنا کچھ مل رہا ہے کہ رسول اللہ کو جو فائدہ پہنچے سو پہنچے، درود سے ہمیں ہزاروں فائدے ملتے ہیں۔ ایسی بڑی نعمت اور عبادت سے اگر کوئی محروم رہے یا اس میں کوتاہ رہے تو بڑی محرومی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من یذکر عندہ، اور ایک روایت ہے من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، اس امت کا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔
ایک ارشاد میں فرمایا ہے اگر کوئی مجلس قائم ہو اور وہ اللہ کے ذکر اور میرے درود سے خالی ہو، بے شک جیسی اور تیسی ہو، قیامت کے روز وہ مجلس والوں پر وبال بن جائے گی۔ بے فائدہ ہونا تو دور کی بات ہے، الٹا ایک نقصان بن جائے گی، وبال بن جائے گی۔ کبھی پہلے بھی یہ حدیث عرض کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، اپنے لیے دعا مانگی، چل دیے۔ آپ نے فرمایا اس نے محنت کی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک اور صاحب ہے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پہلے درود پاک پڑھا آپ پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی ذریت پر، پھر دعا مانگی اور آخر میں پھر درود پاک پڑھا۔ آپ مسکرا دیے اور فرمایا اس نے اپنی دعا منوا لی ہے، قبول کروا لی ہے۔ تو نہ پڑھنا سب سے بڑا بخل اور سب سے بڑی محرومی ہے، اور پڑھنا سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی عنایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کتنی مشہور ہے، اور اپنے الفاظ اور مقصد سمجھانے میں شاید کسی بھی اور روایت کی ضرورت نہ ہوتی اگر محض اتنے ہی کلمات آ جاتے کہ آپ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھنے لگے، لوگوں کو اپنے نزدیک ہونے کا حکم دیا، ایک درجہ پہ پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرا پہ پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے دیکھا اتنی خاموشی سے آمین کہنا اور اس کے پیچھے دعا کا نہ ہونا یہ آپ کی عادت مبارکہ کا حصہ نہیں ہے۔ ایسی خلاف معمول عمل پر صحابہ کرام نے طالب علمانہ سوال کیا، یا رسول اللہ اس کے پیچھے کیا حقیقت؟ آپ فرمانے لگے میں جب ممبر کے نزدیک پہنچا، جبرائیل آئے، انہوں نے 3 بد دعائیں دی، میں نے تینوں کو منظور کر کے ان کے اوپر آمین کہہ دیا۔ فرمایا پہلے درجہ پر جب چڑھے تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں وہ آدمی جس کو اللہ نے بوڑھے والدین یا ایک دیا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا ہو، اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا ہو، ایسا آدمی برباد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین، تم بجا کہتے۔ پھر وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں ایسا آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو مگر برستی رحمتوں میں وہ اللہ کی رحمت حاصل نہ کر سکا ہو، اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا ہو، ایسا آدمی بھی لائق ہے کہ برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین، تم بجا کہتے ہو۔ اور تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کے امتیوں میں سے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور اس کی زبان پر درود پاک جاری نہ ہو، میری بد دعا ہے کہ وہ بھی برباد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین، یعنی تم بجا کہتے ہو۔ اس سے بڑے صاف اور کیا الفاظ ہو سکتے تھے ان تینوں باتوں کو سمجھانے کے لیے اور مقصد کو واضح کرنے کے لیے، جہاں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی تأمل نہ فرمایا اور بد دعا دینے کے بعد فوراً آمین کا مہر لگا دیا۔ کیا اتنی بات اس بد دعا کی شدت کے لیے کافی نہیں تھی کہ جبرائیل خود بد دعا کر لیتے؟ اوپر سے آمین کے ذریعے رسول اللہ نے اس کی سنگینی میں مزید اضافہ فرما کر ہم کو خبردار کر دیا کہ ان تینوں باتوں کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بارے میں علماء نے ان سب روایات کو سامنے رکھ کر جو مسائل نکالے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کلمہ گو کے اوپر زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ پھر جس مجلس میں بیٹھے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کا ذکر ہو تو پہلی دفعہ سننے پر درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اسی مجلس میں اگر بار بار ذکر ہو تو بار بار پڑھنا مستحب، اور اگر بار بار نہ پڑھا جائے تو پہلی بار پڑھ لینے کے بعد بقیہ باریوں میں نہ پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے تو اس کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اتنی بڑی بھلائی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر میں ایک بات یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ہم امتی بحیثیت امت درود پاک کے ساتھ بولنے اور لکھنے میں ایک ناروا سلوک بھی کرتے ہیں۔
بولنے والے اپنی تیز ترین تقریر کے اندر، خطاب کے اندر یا لیکچر کے اندر یا ضروری گفتگو کے اندر اگر آپ کا نام گرامی زبان پر آ بھی جائے تو درود پاک کا حق نہیں ادا کرتے، صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا۔ درود کے ویسے بھی الفاظ پورے نہیں ہوتے، اس سے درود ادا بھی نہیں ہوتا۔ کیا کہا جائے اس کو؟ درود دینے میں بخل سمجھا جائے، یا ان صاحب کی کلام اتنا مقدس ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی اضافی جملہ سمجھ کر وہ اس کو دائیں بائیں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن کم از کم اس سے متنبہ رہنا چاہیے کہنے والے کو کہ رسول اللہ کی خدمت میں جو ہدیہ بھیجنا بھی تھا وہ اتنا توڑ مروڑ کے بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف ستھرے انداز میں کہنے کی توفیق بھی نہ ہوئی۔ وہ کیسا مقدس کلام کیا جا رہا ہے جس میں درود پاک کی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو سننے والے اور کہنے والے خوب مزے کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، دل و جان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ ایک دفعہ تو صاف ستھرا کہنا واجب ہے، اسی مجلس میں بار بار لوٹانا پڑا اور نہ کہا تو مؤاخذہ نہیں ہے، لیکن ہر بار کہا اور ٹوٹا پھوٹا کہا تو قبولیت اللہ ہی جانتے ہیں، کہنے کو اور سننے کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح تحریر کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو لکھا نہیں جاتا، اور بعض لوگ لکھتے ہیں تو صرف صاد کا نشان یا صنعم لکھ دیتے ہیں۔ اس کا بھی قرآن و حدیث سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز محض اشارے سے ہم دنیا میں تسلیم نہیں کرتے، اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کوئی بندہ یوں ہی ہدیہ دے دیا کرے، ایک بڑا پیک کرے اور اس پر لکھ دے یہ 50,000 کا گفٹ، اندر کچھ بھی نہ ڈالے تو 50,000 کافی ہے، لکھ جو دیا، ہم اس کے منہ پہ ماریں گے کہ ہمیں دھوکہ دینے آیا، ذلیل کرنے آیا، یا آئی فون دینے کے لیے آئے اور اندر 3310 ڈال دے، ڈبہ پیک کر کے آپ کی خدمت میں رکھے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ نہ لکھیں پھر درود پاک۔ لیکن صاد لکھنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ صحابہ میں سے، تابعین، تبع تابعین میں سے، محدثین، مفسرین، صاحب علم، صاحب فن لوگوں میں سے کسی نے بھی اس کو معتبر نہیں جانا، نہیں مانا، اختیار بھی نہیں کیا۔ امت میں کتنی مضبوطی سے رواج پکڑ گیا، کیونکہ اس صاحب قلم کے پاس یا تو صفحے میں گنجائش نہیں ہے، یا پین میں روشنائی کم ہے، یا وقت نہیں ہے، یا لکھنے کو ہاتھ میں درد ہے، یا پھر اہمیت سے آگاہ نہیں ہے۔ کچھ بھی سوچا جائے حسن زن کی گنجائش نہیں ہے۔ برا ہی گمان ہوگا کہ ایک مسلمان درود پاک کو تمام انداز میں لکھ کیوں نہیں سکتا، مکمل جملوں کے ساتھ لکھ کیوں نہیں سکتا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے افضل درود پاک وہ درود ابراہیمی ہے جو بہت لمبا ہے۔ ہر جگہ نام نامی کے ساتھ لکھنا یا ہر جگہ کلام میں بولنا وہ ایک طوالت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن محدثین نے سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم باتفاق درج کر دیا ہے امت کے لیے، تو اس مختصر کو نہ لکھنا یا نہ بولنا اس سے بڑے بخل کی اور کوئی نشانی نہیں ہو سکتی۔ اتنی اہم عبادت جس کو کہنے پر رحمت متوجہ ہوتی ہو، رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوتی ہو، آپ کا قرب قیامت کے بعد موقع بموقع ہر جگہ نصیب ہوتا ہو، اول آخر پڑھنے سے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے جمعرات جمعہ میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تمہاری ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اگر ہر جگہ درود پاک پڑھنے پر یہ فضیلتیں موجود ہیں، قدم بقدم برکات موجود ہیں، تو اس کو چھوڑنا سب سے بڑی محرومی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ عام زندگی میں بھی اس کو معمول بنائیں، اور کم از کم اپنے بچوں کو صاف صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا حکم دیں۔ چلتی رواں گفتگو میں نام آ جائے محمد تو ذرا ٹھہر کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تیز بولیے، 2-3 سیکنڈ جو خرچ کرنے ہیں ان پر بڑی سی اللہ کی رحمت کو متوجہ کیجیے، اور یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر پر، میرے روضہ پر آ کے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں،
اور جو مجھے دور سے بھیجتا ہے اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے جو پھیل کر پوری امت میں لوگوں سے درود سنتے ہیں، اس جگہ کی شناخت کرتے ہیں، پھر میری خدمت میں لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹا پھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم جو جاتا ہوگا، سوچئے کس انداز سے دیا جاتا ہوگا۔ ذرا یہ تصور بھی کر لیجئے کہ ابھی آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اٹھا کر کے لے کے گئے بھی ہوں گے یا نہیں، اگر اتنا ٹوٹا پھوٹا ہوا، اور حضور کی دربار میں گیا ہو، آپ کی خدمت میں گیا ہو، اور وہ دیکھنے کے قابل بھی نہ ہو، پڑھے جانے کے قابل بھی نہ ہو، سنے جانے کے قابل بھی نہ ہو، یہ تو ویسے سوچ کر شرم آنی چاہیے۔ ٹوٹا ہوا ہدیہ اپنے بھائی کو نہیں دے سکتے تو ٹوٹا پھوٹا در پھوٹا ہدیہ نبی کی خدمت میں کیسے بھیج دیتے؟ صاف الفاظ میں درود پاک بھیجنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، علامہ سخاوی نے بدیع کتاب میں نقل فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جو میرے روضہ میری قبر پہ رہتا ہے، اللہ نے پوری دنیا کی سماعت کی قوت عطا فرمائی۔ روایت سننے کو تھوڑی نئی ہوگی لیکن درست متواتر روایت، پوری دنیا کی باتیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور ایک کے الفاظ یہ ہیں، پوری دنیا کا درود سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، یعنی سب طرح کی باتیں شاید نہ سنتے ہو، تو وہ میری روضہ پر تعینات کیے گئے ہیں، وہ مجھ پر لوگوں کے درود پاک پہنچاتے ہیں۔ فرمایا نام اور ابو کے نام کے ساتھ پہنچاتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے۔ اب آپ سوچئے، آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اور نام چلا گیا کہ ایڈن سوسائٹی سے فلاں بن فلاں کی طرف سے ہدیہ۔ اگر یہ عقیدہ دل میں رہ گیا تو سچی بات ہے درود پاک کی مجلس سے ہم اٹھے ہی نہیں، اس میں جلد بازی ہی نہ کریں، بلکہ جم جما کے وضو کریں، خوشبو لگا کے معطر انداز سے ایک درود پاک پڑھیں، اور پھر خوش ہو کر تصور کریں کہ اگلے ہی لمحہ میں پہنچ گیا۔ سوچئے دل میں کتنی برودت اور ٹھنڈک اور سکون و اطمینان پیدا ہوگا۔ اللہ ہم کو یہ عقیدہ، اس کا استحضار نصیب فرمائے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین۔ یا اللہ، جو دین کا حصہ پڑا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اخلاص میں اور نیت میں اگر کوئی کمی ہو اپنے شان کریمی سے معاف فرما، اس مجلس کا پورا ثواب ہمارے والدین کریمین کو عطا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو عطا فرما، ہماری تربیت کرنے والوں کو عطا فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کو عطا فرما، ان مجالس دینیہ کا انتظام کرنے والوں کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس کے شروع میں جو یہ کلمات ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، یہ درود ہو جاتا ہے، والصلاۃ والسلام درود ہو گیا۔ اور جو دعا کے آخر میں پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی، یہ بھی درود ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابتدا اور انتہا میں یہ کلمات انہی احادیث کے پیش نظر علماء نے دائماً عادت بنا کر سنائے ہیں تاکہ امت کو یاد ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔